صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. محترم بزرگ دوست اور بھائیو، بیٹا نافرمان ہو جاتا ہے تو باپ اسے بار بار سمجھاتا ہے، ہر مرتبہ اسے بولتا ہے دیکھو بیٹے، یہ انداز کیوں اپناتا ہے؟ تاکہ بیٹا سنبھل جائے، سدھر جائے، اپنی زندگی بدل جائے. تقریباً پونا پارے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھیں جو ان کے بڑوں نے کیا، ایک سے ایک ایسی غلطی کیا کہ آدمی کا رونگٹے کھڑے ہو جائے، لیکن اللہ سب کو معاف کیا. اور ہر مرتبہ کہا تم نے اتنا بڑا جرم کیا بھی ہم نے معاف کیا، تم نے اتنا بڑا جرم کیا اسے بھی ہم نے معاف کیا. 40 جرائم کا ذکر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے. اور یہ تیسری مرتبہ ہے، یا بنی اسرائیل، او بنی اسرائیل. جیسے باپ بیٹے کے لیے بولتا ہے او بیٹے، او اسحاق علیہ السلام کی اولاد، او یعقوب علیہ السلام کی اولاد. کیا؟ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہوگی. کیسے کہ اچھا، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کو نازل فرما رہے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، انہوں نے ایسے جرائم نہیں کیا. جو جرائم کیے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد والے انبیاء علیہ السلام کی امت. لیکن تبارک و تعالیٰ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جو یہودی ہیں ان سے خطاب کر رہا ہے، گویا کہ تم نے کیا، تمہیں معاف کیا. کیا مطلب ہے؟ ان کے بڑوں نے جو کچھ جرائم کیا ہے ان سب کا ان کی اقرار ہے، انکار نہیں ہے. بنی اسرائیل نے جو جرائم، جو نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اور انبیاء علیہ السلام کی کیا اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا، ایک ہی دن میں آفتاب سے غروب آفتاب تک 40 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا. ان بدبختوں نے ان سب کو یاد دلا رہا ہے. تو ان لوگوں نے انکار نہیں کیا، کہاں ہمارے بڑوں نے قتل کیا، نہیں کہا، سب کو مان لیا. تو گویا بڑوں کے جرائم میں یہ برابر کے شریک ہیں. اس انداز سے اللہ میں کہتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، او بنی اسرائیل ان نعمتوں کی یاد کرو جو تم پر کیا. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پورے عالم تم کو فضیلت دیا میں. یہ فضیلت کسی کو نہیں ملی، ویسی فضیلت میں نے تم کو دی. سب سے بڑی فضیلت کیا؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد ہو. پدرے من سلطان بول، ہر آدمی بولتا ہے میرا باپ وہ تھا، میرا دادا وہ تھا، میرا پردادا وہ تھا. ایک تو وہ بولتا ہے، یہاں وہ نہیں، اللہ میں بولتے ہیں تم لوگ کون ہو؟ انبیاء علیہ السلام کی اولاد. اس سے بڑی فضیلت اور کیا چاہیے؟ اچھا، انبیاء علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ تمہارے اوپر سب سے بڑی ایک نعمت اللہ نے دیا، توحید، اللہ کو ایک مانو. اس سے بڑی فضیلت اور کیا؟ ایک آدمی کو دنیا کی کوئی نعمت نہ ملی ہو اور صرف ایمان والی نعمت مل جائے، دنیا بظاہر اس کی بگڑی ہوئی نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کے نگاہ میں بڑا پیارا ہے. ایمان بگڑا ہوا ہو،
چاہے اس کے پاس کچھ ہو، وہ ایسا بگڑا ہوا ہے، وہ قابل رحم ہے، رحم کیے جانے کے قابل۔ وانی فضلتکم علی العالمین۔ اب دیکھو، جب تمہارا اتنا بڑا اونچا مقام ہے، اسے ہم تمہیں بار بار یاد بھی دلا رہے ہیں، تو ڈرو، فاتقوا یوما، اس دن سے ڈرو۔ آج آدمی کیا کہتا ہے؟ آج ہمیں دیکھنا ہے، کل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ مزاج انسان کا بنا ہوا، کیا کرنا ہے کہ کر لینا حضرت، کیا کھانا ہے کہ کھا لینا، کیا کرنا سب بھی کر لینا، سبا کا بعد میں دیکھیں گے۔ صاف صاف بولتا ہے، صاف صاف، غیروں کی بات نہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے کی بات کر رہا ہوں۔ میرے پاس کیا ہے حضرت، کیا کرنا ہے کہ کر لینا حضرت، اس بعد میں دیکھیں گے، آخرت بھی، وہ بھی، یہ بھی۔ دیکھو بہت بڑا حضرت، وہ سب چھوڑو، یعنی بہت بڑا گناہ کے واسطے جا رہا ہوں، گناہ بھی ابھی نہ کہا نہیں، حضرت وہ سب چھوڑو حضرت، ایسا بولتا ہے۔ یہ مزاج بنا ہوا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میرے پاس وہ سب کچھ ہے، مجھے کون کیا کرے، میرے پاس دنیا ہے، میرے پاس افراد ہیں۔ ارے اصحاب کہف ساحت تھے کل، حکومت بھی نہیں تھی، بادشاہ بھی نہیں تھا، خاندان والے بھی نہیں تھے، خون بھی نہیں، اللہ کو ایسا مقام عطا فرمایا۔ کیوں؟ جمے ہوئے تھے، اللہ نے جما دیا دین میں ان کو۔ دین میں جمنا بڑا کمال ہے۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ سونے سے پہلے اس کا مراقبہ کرنا چاہیے، وہ دن کیسے ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی اپنے گھرانے والوں کو ڈراؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ہیں بلایا، یا خود پہنچے، کہا دیکھو پھوپھی جان، تم میری پھوپھی ہو، میں تمہارا بھتیجا ہوں، قیامت کے میدان میں تمہیں کچھ نہیں کام آؤں گا۔ جگر فاطمہ تو زہرا، بیٹی تم میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کھلے الفاظ میں اعلان فرمایا، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا۔ فاطمہ قیامت کے میدان میں تجھے میں کچھ بھی کام نہیں آؤں گا، تیرا عمل تجھے کام آئے گا۔ تو یہ سوچ کر کہ میرے ابا امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین والمرسلین ہیں، میرا کام بن جائے گا، نہیں ہوگا۔ اس زعم میں، اس گمان میں نہ رہنا، غفلت کی زندگی نہ گزارنا۔ آدمی کو غرہ ہے اپنے دینداری کا، عموماً آپ لوگ دیکھے ہوں گے، انہیں کوئی بھی اٹھ کر کھڑا ہو جائے جو اس قسم کے ایک واقعہ نہ کبھی دیکھا نہ سنا ہو، خوب نشے میں رہنے والا، کبھی اس سے پوچھے بھائی میں کیا گناہ کریا نہیں، کیا بھی گناہ کریا نہیں، بولے گا وہ بھی۔ کوئی اٹھ کر کھڑا ہو جائے حضرت ایسا کوئی بھی ہم نے دیکھا نہیں، بولتا یعنی گناہوں کا لت پت بھی یہ دعویٰ کرے گا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں کیا گناہ کیا۔ وہ دور ہے، لیکن ایک دور وہ ہے ایمان اتنا مضبوط، نافق حنظلہ، میں تو منافق ہو گیا۔ کیسی فرق، یعنی کتنا بڑا فرق آ گیا۔ کیوں؟ ہم دجال کے زمانے کے قریب جا رہے ہیں، نبوت زمانے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جو نبوت کے زمانے سے دوری ہوگی، یوں یوں آدمی فتنے میں پڑے گا، یہاں تک کہ دجال آ جائے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل، وہاں کچھ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ قرآن میں 3-4 جگہ میں ہے، کیا دنیا بھر سونا، دنیا بھر چاندی، دنیا بھر ہیرے جواہرات، اللہ کے پاس کہے گا کام بنا کو عادت نامہ دنیا میں
کسی بھی آفیسر میں کسی بھی آفیسر ایک کور رکھ ڈال کو اس کے اوپر وہ رکھ ڈالے تو انہیں ہمیں اوپر کٹھا لے آ جانا عادت ہوگی نہیں. وہاں بھی بولے گا یا اللہ یہ سب لے لے کو مجھے چھوڑ ڈالنا. اور ایک بولے گا آئے ذہن میں سے نکل نہیں گئی ہے کیا بولے گا کہ اللہ تو میرے باپ کو لے لے, تو میری ماں کو لے لے, تو میری بیوی کو لے لے, تو میری بہن کو لے لے, تو میرے بیٹے کو لے لے, تو میری بیٹی کو لے لے, سینے کو جہنم میں ڈال من سے چھوڑ ڈال رہا ہے اللہ تو قرآن میں ہے, قرآن میں ہے. یعنی سب کو بھی جہنم میں بھیجنے کے لیے تیار ہو جائے گا اور اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرے گا. لیکن اللہ میاں کیا بولتے ہیں لا يقبل منا عدل, کچھ بھی تجھ سے نہیں لی جائے گی. ولا تنفع شفاعت, سفارش بھی نہیں چلے گی. یعنی سفارش بھی نہیں چلے گی, ایک تو کرے گا ہی نہیں کوئی بھی, آقا نہیں کر سکیں گے. بڑا مجمع جائے گا آدم علیہ السلام کے, آپ ذرا سفارش کر دیں. او ہو توبہ, جاؤ حضرت نوح کے پاس, سب سے پہلے رسول وہ ہیں دنیا میں, پہنچیں گے. اوہ مجھ سے نہیں ہوگا, جاؤ ابراہیم کے پاس علیہ السلام, وہ خلیل اللہ ہیں, پہنچیں گے سب. کون سناتے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سناتے ہیں. وہاں پہنچیں گے وہ اوہ یہ ہم سے نہیں ہوگا, جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, وہ کلیم اللہ ہیں. وہاں پہنچیں گے اوہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, جاؤ عیسیٰ کے پاس, وہ روح اللہ ہیں. وہاں جائیں گے. کیوں آدم علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں بول سکتے ہیں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نہیں, اللہ نے کو بتانا ہے پورے عالم کو. آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کو بتانا یہ ہے کہ میرا حبیب کا مقام کیا ہے, مجھے وہ بتانا ہے اللہ نے. اب عیسیٰ علیہ السلام اوہ یہ مجھ سے نہیں ہوگا, جاؤ خاتم النبیین والمرسلین کے پاس. اب پورے وہاں گئے تو کیا فوراً سفارش کریں گے, سجدے میں پڑھیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے, اور فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ میاں کی حمد و ثنا کروں گا, ایسے ایسے الفاظ سے کروں گا پوری دنیا میں کبھی بھی اس الفاظ سے کسی نے نہیں کیا ہے, اور کب تک کروں گا یہ بھی مجھے نہیں معلوم. اتنی لمبی چوڑی حمد و ثنا کے بعد اللہ پوچھیں گے حبیب بتاؤ کیا بات ہے, اب سفارش کریں گے. ولا تنفع شفاعت ولا هم ينصرون, مدد بھی نہیں کی جائے گی, کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا, ہر ایک دیکھ کر بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی, ہر آدمی اپنے کیے پر وہاں کھڑا ہوگا, ہر آدمی. اب اللہ تبارک و تعالی ایک اور نعمت کو سنا رہے ہیں بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر. ذرا یاد کرو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, یاد کرو اس وقت کو جب کہ ابراہیم کی آزمائش کیا ابراہیم کے پروردگار نے. ایگزامینر اللہ میاں جو عالم الغیب والشہادہ, عالم الغیب والشہادہ ایگزامینر ہو, اسے ایگزام لینے کی کیا ضرورت ہے, ایگزام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو خود جانتا ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کو سنانا ہے, بتانا ہے ایگزام کیا ہوتا ہے, ایگزام کی کامیابی کیا ہوتی ہے. بھئی پرچہ آؤٹ ہو گیا, لہذا ایگزام پوسٹ مارٹم ہو گیا, بعد میں اب نہیں ہوگا, اس لیے کہ پرچہ آؤٹ ہو گیا ہے. سوال کے پرچے, یہاں تو سوال کا پرچہ دیا گیا ہے, کیا من ربو کا ما دینو کا, بتاؤ یہ چہرے انور کے بارے میں کیا رائے ہے. 3 سوال آ چکا ہے ہمارے پاس, 3 ہی سوال کے جوابات کی تیاری کرنا ہے جو زندگی ملی ہے. 4تھا سوال نہیں ہے, یاد رکھیں, 4تھا سوال نہیں ہے. اب ان 3 سوالوں پر پوری زندگی 80 سال کی 90 سال کی گزرنے کے بعد اگر پرچے کی تیاری کر کے گیا ہے تو سوال ہوگا مر ربو کا, فوراً کہے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. پرچے کی تیاری نہیں کیا, جیسے چاہے گزار لیا, بیل بھینس کی طرح گزار لیا.
اب کیا ہوگا؟ مر ربک کا لا ادری، مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے کچھ پتہ نہیں، ما دینک کا مجھے کچھ پتہ نہیں، یہ چہرہ کیا ہے؟ لا ادری۔ محبان اہل بیت پتہ نہیں کہاں کے لے چلے گئے، پوری دنیا کو محبان اہل بیت کا نعرہ چیخ لگا رہے تھے، اب وہ کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ کام عمل سے بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی نہ نوری ہے نہ ناری، کچھ بھی نہیں ہے جسم۔ اگر عمل کر لیا تو اس جسم کی قیمت فرشتے دیکھ کر دانتوں میں انگلیوں کو چبائیں گے، اوہو یہ وہ انسان ہے۔ اگر ہم نے نہیں کیا اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شیطان دیکھ کر انگلیوں کو دانت، اوہو میں نے بھی تو ایسا نہیں کیا، اتنا بگڑ گیا۔ وہاں شیطان کرے گا، وہاں فرشتے کریں گے۔ بکلمات، کئی پرچے تھے، ہم نہ 3 ہی پرچے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو کئی پرچے؟ کتنے پرچے؟ 60 نہیں 30، غلط بات، 30 پرچے تھے، ہر پرچے میں فاتمہن 100 کو 100، فاتمہن 100 کو 100۔ اب جب 100 گھستا ہے پورا انڈیا اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، سی ایم اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، بڑے بڑے پرنسپل، بڑے بڑے کالج یونیورسٹی والے اس کے گھر پہنچتے ہیں، بھائی آ جاؤ ہمارے کالج میں تمہارے لیے سیٹ ہے۔ تو اللہ میاں قال انی جاعلک للناس اماما، تفصیل کا موقع نہیں ہے، تفصیل شروع کروں گا تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن ہم لوگ جانتے ہیں اب جو آ رہا ہے شروع ہو چکا ہے، یہ ایام جو گزر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کے ایام ہیں۔ بعض پوچھتے ہیں حضرت مینا میں کیا کرنا ہے؟ کیا بھی نہیں کرنا ہے۔ مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ کیا بھی نہیں کرنا ہے۔ عرفہ میں کیا کرنا ہے؟ کیا بھی نہیں کرنا ہے۔ کیا ہے بول دینا، کون بولتی کیا بولتی بولو، کیا کریں گے تمہیں؟ صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے؟ نہیں کہ نہیں۔ عرفہ میں جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھا تو وہ نہیں کہ نہیں، مزدلفہ میں جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھا تو وہ نہیں کہ نہیں، مینا میں جا کے صلاۃ و تسبیح پڑھا تو وہ نہیں کہ نہیں۔ کیا حضرت بول جاؤ تو وہاں جا کو پڑے رہنا ہے، مانگنا ہے۔ حضرت کتنا مانگنا سو حضرت، کتنی ضرورت ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کے لیے تیار نہیں، بندوں سے مانگنے کے لیے تیار۔ پوچھتے ہیں، باقاعدہ پوچھتے ہیں، میں بولا نہیں دیوانہ بن کے پڑے رہنا، تجھے دعا بھی مانگنا نہیں ہے چھوڑ دے، پڑے رہے، لیکن کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے۔ تینوں جگہ میں پتھر اٹھا لو، جاؤ ایک ایسی جگہ میں دماغ کرے گا فیل، عقل فیل، مارو کنکر، 7 کنکر مار کے آ جاؤ، کیا بھی نہیں، مار کے آؤ۔ ہمارے خلیل نے کیا ہے، نقل اتارو، انہوں نے اصل کیا ہے، تم کو نقل اتارنا ہے، ہم کو نقل اتارنے کی بھی ہے، طریقہ بھی نہیں جانتے ہیں، کرنا بھی نہیں جانتے، بس اللہ کا فضل ہے، ورنہ جتنا بظاہر نظر آتا ہے 99% حاجیوں کا حج نہیں ہو۔ منظر جب معلوم سے دیکھا جاتا ہے، نہ مینا میں صحیح، نہ عرفہ میں صحیح، نہ مزدلفہ میں صحیح، بس عجیب زندگی ہے۔ یہ پورا جو اب آ رہا ہے شروع ہونے والا ہے، جانے والے تو چلے گئے، آج ایک پہلا فلیٹ چلا چکا ہے، لیکن حج کمیٹی کا نہیں ہے، ٹور کا ہے۔ سب سے پہلے حاجیوں کی جماعت آج نکلی ہے چنئی سے، تو اب وہ جو کچھ کریں گے سب کا سب ابراہیم بکلمات فاتمہن، یا تو ادا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، یا تو ادا ہے حضرت حاجرہ کی، یا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، تینوں کی ہے، سب کا سب ٹوٹل لاکھوں روپے خرچ کر کے آدمی جاتا ہے اور آتا ہے، کیا کر کے آیا ہے؟ صفا مروہ میں تو آج ذرا جی لگتا ہے، شاید ہم لوگ 50 سال پہلے ہوتے اور صفا مروہ میں جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا نہیں معلوم۔ اب یہ سی حال بنا ہے، تب جا کے حضرت ہوتا نہیں۔ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2014 میں بلایا دربار میں، بہت سو کی زبان سے کام میں اپنے کانوں سے سنا، یہ سب بھی ہے، اگر معلوم ہے تو آپ کو دھرنا نہیں نہ
آپ کو چرنگا نہیں لانا. کیا کہیں ویٹنگ کرنا پڑتا ہے, تھوڑی دیر انتظار کرنا. کہاں یہاں انڈیا میں نہیں کرتے ہیں. ارے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو 4 گھنٹہ CMC کو صبح میں جاؤ تو شام کو آیا. اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کو, عافیت کی زندگی نصیب فرمائے. وہ ویٹنگ نہیں, وہاں جو ویٹنگ کریں گے اس کی نیکی ملے گی. CMC میں ویٹنگ کریں گے تو کیا نیکی ملے گی. اللہ حفاظت فرمائے. بینک میں جاتے ہیں ویٹنگ نہیں کرتے. کون سے آفس میں گئے جا کے سیدھا بالکل کلکٹر کی طرح گئے, یہ کلکٹر سب آئے ہیں بینک کا کام کر دو, ہو گیا جاؤ باہر. کوئی گیا اب تک؟ کلکٹر کا بھی کام آ جائے کہیں تو کلکٹر کو بھی لائن میں لگنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ انعام دے رہے ہیں. کیا قال انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم پورے انسانوں کے لیے میں نے تمہیں امام بنا دیا. ہمارے امام صاحب کی قدر ہمیں کب تک کرتے معلوم کیا؟ تکبیر باندھ کو سلام پھیرنے تک. سلام کے بعد بھی امام کو چھوڑتے سنیے. ہمارا مزاج بولتا ہوں سب کا, ہر محلے کا, ہر مسجد, ہر مصلی کا حال. امام کے پیچھے کرتے سے کب تک؟ تکبیر سے لے کو سلام تک. سلام کے بعد حکومت کرنے لگتے ہیں امام کے اوپر. کیوں؟ اسے شوق. جے حضرت کیا جی وہ دعا کرے فرسٹ میں, کیا جی دعا سنی نا آج دیکھے کیا کرنا. امام تو بھی ڈر کو لوگوں کو ڈر کو لمبا دعا کراؤ گے, پکڑ لیتے ہیں. دعا کرتے بولتا ہوں سنے غار سنے ہوں گے تو صحیح ہے. دعا کرنے کی چیز نہیں ہے, مانگنے کی چیز ہے. مانگتا کون ہے؟ امام بھی نہیں مانگتا ہے. امام سب ناراض نہیں ہوں گے مجھے امید ہے. سب امام کی بات بولتا ہوں. جتنے امام ہیں جو کچھ دعا کرتے ہیں مانگتے نہیں ہیں. سب کو ڈر مصلی کی, ایسا دعا کرے تو مصلی خاموش جاتے سر. حال دیکھا ہمارا ہمارے دین کا حال دیکھو کیا حال ہے. اللہ میں بولتے ہیں دین کا امام بناؤں گا. ہو گیا ابراہیم علیہ السلام. یا اللہ میری اولاد میں بھی, یا اللہ میری اولاد میں بھی مجھے ایک نہیں. قال ومن ذریتی, ہے پروردگار جیسے آپ نے مجھے امام بنایا میری اولاد میں بھی آپ امام بنا لیں. یہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. خاندان نہیں چلے گا, خاندان نہیں چلے گا. اگر ڈھنگ سے رہے گا غیر کو ہم بٹھا دیں گے. اگر ڈھنگ سے نہیں چلے گا بال مسکے سے نکالنے کی طرح نکال کر پھینک دیں گے, ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے. قال لا ینال عہد الظالمین. اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا یہ مرتبہ ظالم نہیں حاصل کر سکے گا. ظالم کون؟ جو دین کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے, اپنی جائیداد سمجھتا ہے, قرآن کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے, حدیث کو اپنی جائیداد سمجھتا ہے. نہیں خاندان نہیں چلے گا. آقا ترس رہے ہیں حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے ابو طالب نے جو قربانی کی. اور یہ جو حضرت انبیاء علیہ السلام کو شہید کرنے والے تھے کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی تو اولاد تھے. 6 لاکھ ذبح ہوئے. جانتے ہیں ذبح ہوئے کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور گئے تھے, واپس آنے تک بچڑے کو پوجا کرنا شروع کر دیا, خدا بنا لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, دیکھو جن یہودیوں نے اس بچڑے کی پوجا کیا ہے, یعنی بنایا ہوا سونے چاندی سے بنایا ہوا, سامری نے اس کی جو پوجا کیا ہے ان سب کو ذبح کرو. ان سے کہا تم ذبح ہونے کے لیے تیار ہو کے سامنے آ جاؤ, ذبح ہونے کے لیے تیار ہو کر سامنے آ جاؤ. پیچھے ہٹو گے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جاؤ گے. اپنے سر کو اپنے گردن کو ذبح کے لیے سامنے لے کر آؤ. 6 لاکھ کا مجمع آیا, 6 لاکھ کو ذبح. فکر پیدا ہو گئی ہم ذبح ہو جائیں گے, یا اللہ ہمیں معاف کر دے, ورنہ ہمیشہ کے جہنم میں کون چلے گا. 6 لاکھ یہودی وہاں آ کر اپنے آپ کو پیش کیا ہے. بنی اسرائیل کون تھے؟ پورے حضرات انبیاء علیہ السلام کے اولاد.
याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन। अब हो गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम इम्तिहान में सब कामयाब हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जाओ अब काबतुल्लाह को वजूद बख्शो, उसका वजूद ख़त्म हो चुका है, निशानियाँ बाकी हैं, जिब्राइल आएंगे तुम्हें बताएंगे, उस निशानी पर तुम काबतुल्लाह को बनाओ। वही जान बैत मसाबतन लिन्नास व अमना, हमने बना दिया बैतुल्लाह को मसाबतन लिन्नास, बार बार जाने आने वाला। कितने अल्लाह के बंदे हैं जिन्होंने 50 हज किया है, 40 हज किया है, 30 हज किया है, सैकड़ों उम्रा किया है। क्यों? इब्राहिम तुम्हारी जो कुर्बानी है हमारे यहाँ कबूल है, तो हम तुम्हारे घर को ऐसा आबाद करेंगे दीवाने की तरह आएंगे, मसाबतन लिन्नास, और अमन की जगह बना देंगे। पूरी दुनिया में सिर्फ अमन की जगह एक, पूरी दुनिया में सिवाय काबतुल्लाह शरीफ और हरम मक्की के अमन कहीं नहीं था उस जमाने में। और मक्के के इसको अमन बनाने की वजह से मक्का वाला ये खेला निकल कर हजारों किलोमीटर चला जाता था। चोरों और डाकुओं का जमाना, क्या मजाल कोई डाकू उस मक्के वाले को घूर के देखा हो। मारना, छीनना, चुराना तो बहुत दूर, क्यों? जैसे ही देखता है फौरन पहचानते थे वो लोग, हमने क्या भी मालूम नहीं हमें। लेकिन उस जमाने के डाकू चोर भी गुजरने वालों को, ओह वो ये तो काम मक्के मुकर्रमा का है, फौरन हैंडशेक करके खड़ा हो जाता था। बिल्कुल चोरों की एक जमात हो 100 की, और वहाँ मक्कतुल मुकर्रमा का एक आदमी गुजरता हो, सब बांध के खड़े हो जाते थे, इधर आधे उधर आधे। और जब जाते थे जो चाहे बोल लो, सलाम करते थे या जो करते थे, सल्यूट मारते थे, कैसे भी बोल। जिहादत के ज़माने की बात करता हूँ, इतना अदब करते थे। वह अमना, क्यों? ये काबतुल्लाह के आसपास रहने वाला है। आज हमें कहाँ कदर है काबतुल्लाह की? कहाँ कदर है? जो गए हैं वो बताओ क्या कदर किया वहाँ? वहां जाकर भी नफ्स को खुश करने की फिक्र, वहां जाकर भी नफ्स को खुश करने की फिक्र। आजकल तो सबके हाथ में दज्जाल, सबके हाथ में दज्जाल। 100% बोलना है। क्यों? ये फीसद में आएंगे नहीं, जिनके पास फोन नहीं, मोबाइल नहीं, कैमरे वाला, वैसे आदमी 1000 में एक मिलेंगे वहां काबतुल्लाह में। तो फीसद कहां से बोलेंगे हम? 1000 में एक हो सकता है इंशाअल्लाह, जो सही एतबार से तवाफ करता होगा, ज़ियारत करता होगा, बिना मैदान वगैरह सब जगह वो सही रहेगा। वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हो जाते थे काबतुल्लाह बनाने के लिए। अब सीढ़ी कहाँ थी वहाँ? कौन सा दरख्त था उसे काट के सीढ़ी बनाए? एक पत्थर में खड़े हो गए बांध काम करना। अल्लाह ने उस पत्थर को कहा तुम लिफ्ट बनो, कुछ ऑन करने वाला नहीं, करंट वाला नहीं, बल्कि जब इब्राहिम का ख्याल पैदा हो ऊपर जाना है तो तुझे ऊपर जाना है, जब इब्राहिम का ख्याल हो कि मुझे नीचे उतरना है तो तुझे नीचे उतरना है। ख्याल पैदा हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। पत्थर भी वफादार था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ख्याल पर लाकर बता दो कोई एक बात आया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस पत्थर से कहा हो कि नीचे चल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऊपर चल, खड़े हो गए, ज़रूरत पड़ी ऊपर तो पत्थर ऊपर, अब उतरना है तो सोच नहीं रहे हैं। जैसे ही दिल में इरादा हो मुझे नीचे उतरना है, पत्थर नीचे। ऐसी लिफ्ट कहाँ देखा दुनिया में? हम ये समझते लिफ्ट बना के हमने बहुत बड़ा कमाल कर लिया। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लिफ्ट पहले से दे चुका है। मोबाइल हम खुश हो रहे हैं, जब पहले आया तो आदमी खुश हो रहा था मोबाइल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जुमे का खुतबा दे रहे हैं, वायरलेस
مسجد نبوی میں حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گیا ہے جہاد میں. دشمن پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر کے آگے بڑھ رہا ہے. جمعے کا خطبہ چل رہا ہے, یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل. صاحب آپ ساریہ تو ہزاروں کلومیٹر دور ہے, یہاں کہاں ساریہ؟ وہاں حضرت ساریہ کو دیکھ رہے عمر کہاں آ گئے, عمر کیا ہوئی ہے؟ حضرت ساریہ کے ساتھ ہزاروں صحابہ, کسی کو سنائی نہیں دیا سوائے ساریہ کے. ایسا بھی دیکھا ہے آپ نے؟ فون آن کر دو, کھڑو میں آنسو بھی بیٹھے کی تو آواز ساؤنڈ زیادہ ہے, اس میں ساؤنڈ زیادہ رکھتا ہے نہیں, بہت سے فون میں ساؤنڈ زیادہ ہے, آزو بازو والے سن لیں گے. وہاں حضرت ساریہ فقط سن رہے ہیں, کوئی نہیں سن رہا ہے. حضرت ساریہ پھر کے دیکھے, او جلدی دیکھو دشمن آ رہا ہے. جتنی چیزیں دنیا میں انسانوں نے ایجاد کیا ہے وہ سارے حضرات انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کہا ہے, حضرات صحابہ کو دے چکا ہے. ہم خوش ہو رہے ہیں. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مُصَلَّى. اب ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خواہش تھی, جی یا رسول اللہ طواف کے بعد یہاں 2 رکعت پڑھیں گے. کیسے وہ بولتے نبی علیہ السلام, کیسے بولتے جب کہ ابھی حکم آیا نہیں. آج نبی کا امتی جو چاہے بولتا ہے بیٹھ کر, وہ یہ سمجھتا ہے دین اس کے گھر کا ہے. باپ بولنے کی مجھے ہمت نہیں ہے, اس لیے کہ باپ غلط ہے, بولنا غلط ہے. جو چاہے بول لے, قرآن میں بول لے, حدیث میں بول لے, صحابہ کو بول لے, نبی کو بول لے. حضرت نبی علیہ السلام وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. اے نبی صحابہ سے بول دینا طواف کے بعد 2 رکعت نماز یہاں پڑھو, واجب ہے. لیکن وہ جگہ پڑھنا واجب نہیں ہے, پورا حرم میں جہاں چاہے پڑھیں گے وہ بھی ہو جائے گا, چاہے کمرے میں جا کر پڑھو وہ بھی ہو جائے گا, وہی ادا ہوگا. لیکن مجمع میں گھس کر پڑھ کر دوسرے کو تکلیف پہنچائیں گے, واجب ذمے سے تو اتر جائے گا, گناہ مزید سر پر باقی رہے گا. اجازت نہیں ہے. جہاں اطمینان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا ہے. طواف واجب ہے تو 2 رکعت واجب ہے, طواف سنت ہے تو 2 رکعت سنت ہے. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ. ہم نے عہد لیا پکا ابراہیم سے بھی اسماعیل سے بھی, أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ, کہ میرے گھر کو پاک و صاف رکھو. کعبۃ اللہ فقط مراد نہیں ہے, یاد رکھو. پوری دنیا میں جہاں مسجد ہے چاہے وہ پتے کی ہو اس کا بھی یہی حکم ہے. بیتیا بیت اللہ خاص نام ہو گیا بیت اللہ شریف کا, ورنہ مسجد بیت اللہ ہے, ہر مسجد بیت اللہ ہے, اور ہر مسجد کا حکم ہے اس میں. اور یہ حکم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو نہیں, ہر کلمہ کا لا الہ الا اللہ پڑھے ہوئے کے لیے. اس میں بھی میں بار بار بولتا ہوں, شاید یہاں دہرایا ہوں کہ نہیں دہرایا, سب جگہ بولتا ہوں, نئی جگہوں میں بھی بولتا ہوں. کیوں, جو دین ہے اسے تو سنانا ہے. جب بے دینی عام ہو رہی ہے تو دین کو کہاں سے چھپائیں گے. عام طور سے مسجد میں کہیں ہوتا ہے, کہیں چونٹی نظر آتی ہے, جے مؤذن صاحب کہاں جی گئے تمہیں, یہاں دیکھو جی. نہیں, مؤذن کا کام صرف اذان دینا ہے, یاد رکھو, کان کھول کے سن لو. مؤذن کا کام صرف اذان دینا ہے, بقیہ جو مسجد کی صفائی ہر مصلی کے لیے واجب ہے. جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے ہر مصلی پر مسجد کی صفائی واجب ہے, یاد رکھو. جیسے عیدین کی نماز واجب ہے, قربانی واجب ہے, واجب الفطر جیسے واجب ہے, ویسے ہی ہر مسجد کی صفائی ہر مصلی کے ذمہ ہے. کسی کو بولنے کی اجازت نہیں. جو کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تو مؤذن کو بولنے کہاں سے اجازت مل جائے گی. مؤذن نام ہے اذان دینے والے کا, جو مؤذن بنتا ہے اس کا کام صرف اذان دینا. اصل میں چونکہ ہمارے پاس بہت غفلت کی زندگی گزر رہی ہے, اس لیے ہماری نگاہوں میں نہ مؤذن کا احترام ہے نہ امام کا احترام ہے. مؤذن کی ایک فضیلت سناتا ہوں. جو بندہ 7
6 کے بعد جو 7 ہے وہ کیوں تو اردو میں 7 اور 60 زبر ذرا جلدی سے سمجھ میں آتا نہیں. حضرت 7 بولے گی 60 بولے گی. 7 سال اللہ کو راضی کرنے کے لیے اذان دیا ہو وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. اب 10 سال 15 سال مؤذنی کر چکا ہے لیکن ان کے بارے میں بول سکتے نہیں. سب سے پہلے تو اذان صحیح نہیں کیا ہے، اور جس کی داڑھی ایک مشت نہ ہو اسے اذان دینے کی بھی اجازت نہیں. ایک مشت داڑھی جس کی ہوگی اسے اذان دینے کی اجازت ہے. جب اذان ہی دینے کے لیے ایک مشت داڑھی کی ضرورت ہے تو امامت کے لیے ایک کتاب میں لکھا ہے جو ایک مشت داڑھی نہیں رکھا ہے اذان دے دے تو اس اذان کو لوٹایا جائے. یہ کتاب میں ہے، دوسری کتابوں میں نہیں، چھوڑ دو کوئی بات نہیں، لیکن دینے کی اجازت نہیں ہے. خیر دے دیا ہے تو ہو جائے گی. ایک کتاب میں نہیں، اس اذان سے نماز نہ پڑھو بلکہ دوسری اذان دو، میک میں نہیں باہر دو. ہمارے پاس اذان کی کیا حیثیت ہے؟ ایک عورت کی بخشش ہوئی ہے، صرف اذان سنتے ہی ادب سے بیٹھ جاتی تھی. للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز ادا کرنے والوں کے لیے. دعا فرما اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دجالی فتنے سے اللہ تبارک و تعالی عالم کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. دجالی فتنہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے. دجال کی عمر بہت کم، لیکن دجال کوئی زمین کا حصہ ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس کا قدم نہ پڑا ہو. اور اس دجال کے آنے سے پہلے آقا نے فرمایا بہت سے دجال آئیں گے. دجاجلہ کا لفظ حدیث میں ہے. تو گویا دجالی زمانہ ہمارے سامنے آ چکا ہے. دجالی فتنے سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، آقا نے بھی اپنی امت کو سمجھایا ہے. دیکھو دجالی فتنے سے بچتے رہنا، اللہ اپنے فضل سے ہم کو بچائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.